السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جملہ سامعین و ناظرین ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام ابنہ الکریم و بارک وسلم۔ معمول اور دستور کے مطابق میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور جملہ سامعین و ناظرین کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں سب سے پہلے شکر کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا یہ نورانی و عرفانی جو جلسہ اور یہ عظیم الشان بابرکت جو محفل منعقد ہو رہی ہے، جن کی صدارت اور جن کے زیر سرپرستی ہو رہی ہے، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید مہدی میاں چشتی ادام اللہ اقبالہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ پاک ان کی عمر میں علم و عمل میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کے سائے عاطفت کو ہم پر دراز سے دراز تر فرمائے۔ ان کے ایک لخت جگر نور نظر شہزادے ہیں جن کا نام ہے، جو باضابطہ حافظ قرآن بھی ہیں اور قاری قرآن بھی ہیں، عالم ربانی بھی ہیں، فاضل جلیل بھی ہیں، اور بڑی بات یہ کہ مفتی باوقار بھی ہیں، جن کا نام ہے مفتی سید نور العین چشتی ادام اللہ اقبالہ۔ یہاں بڑی بات یہ ہے کہ سید مہدی میاں گدی نشین ہونے کے باوجود الحمدللہ اپنے بیٹے کو انہوں نے مفتی بھی بنایا ہے اور عالم بھی بنایا، فاضل بھی بنایا ہے اور قاری اور حافظ قرآن بھی بنایا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک زندگی کے آخری سانس تک ان کے صدقے میں ہم سب کو دین و سنیت کا کام کرنے کی کوشش کرے اور ان کی صدارت میں جو آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور اللہ پاک ان کو درازگی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ان کے سائے عاطفت کو ہم سب پر دراز سے دراز تر فرمائے۔ میرے معزز و مقتدر سامعین و ناظرین، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ ابنائے آدم کا مطالعہ کریں، آپ اشرف المخلوقات کا مطالعہ کریں، آپ دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جب بھی ظلم پھیلا ہے، دنیا میں جب بھی گناہ پھیلا ہے، دنیا میں جب بھی بغاوت پھیلی ہے، دنیا میں جب بھی تہذیب اور تمدن کے وادی میں جنگل کا قانون نافذ ہوا ہے، تو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، گم گشتگان رائے ہدایت کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ سے قریب کرنے کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں اور ہر قرن میں اللہ پاک نے انبیاء و رسول بھیجے۔ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، دین کا کام کرتے رہے، خدا کے بندوں کو خدا کی بارگاہ سے قریب کرتے رہے۔ انبیاء کرام کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری ان اولیاء کے حوالے کر دی گئی جن کے بارے میں قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ تو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے، یہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد خدا کے بندوں کو خدا کی بارگاہ سے قریب کرنے کی ذمہ داری، اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی ذمہ داری ان اولیاء کرام کے سر ڈال دی گئی جن کے متعلق قرآن کریم میں کہیں رب قدیر جل جلالہ یوں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب رب قدیر جل جلالہ
ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگائیں، انبیاء کرام کے بعد دین کی خدمت کی ذمہ داری ان اولیاء کو دی گئی جن کے بارے میں قرآن کہیں یوں کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی اللہ کے اولیاء نہیں ہوتے مگر متقی، مگر پرہیزگار، یعنی متقی ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو زہد و ورع کے مالک ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو خشیت ربانی کا پیکر ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اب اسی چیز کو سامنے رکھ کر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی پہچان کو لے کر، اسی اصول کو لے کر، اسی شناخت کو لے کر، اسی فکر کو لے کر، اسی آئین کو لے کر، اسی نظام کو لے کر، اسی قانون کو لے کر ہندوستان کی سرزمین پر، اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر عطائے رسول، نائب رسول فی الہند، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور مختصر سی مدت میں ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، آئیے ہم سب غریب کے گھر چلتے ہیں، وہ گھر سو رہا تھا، نصیب جاگ رہا تھا، وہ رسول کی جن کے ہاتھوں میں کن کی کنجیاں ہیں، وہ رسول کی جن کی زندگی کی ہر ادا کتابوں میں محفوظ ہے، وہ رسول کی جن کی زندگی کا ہر لمحہ کتابوں میں محفوظ ہے، وہ رسول خواب میں تشریف لاتے ہیں، اپنے رخ والضحیٰ کی زیارت سے مستفیض اور مالا مال فرماتے ہیں اور ہندوستانیوں کی قسمت کو سنوارنے کے لیے ہند جانے کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ میں یہاں رک کر کے عرض کرنا چاہوں گا، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی، خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو خاص قسم کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ خیالاتی تصویر بن کر کے رہ جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا، نادانوں، اگر تمہارے نزدیک خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خوابوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں؟ تمہاری کیا رائے ہے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بارے میں کہ قرآن کہتا ہے کہ باپ نے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ برجستہ جناب ابراہیم کی بارگاہ میں جناب اسماعیل نے عرض کی تھی، ابا حضور آپ کو جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے آپ اسے پورا کریں، آپ اپنے بیٹے کو انشاءاللہ یقیناً صابر و شاکر پائیں گے۔ پتہ چلا اسلام میں خوابوں کی اہمیت ہے، اگر خوابوں کی اہمیت نہ ہوتی اسلام کا ایک عظیم رکن قربانی آج اس کا تصور اور وجود نہ ہوتا۔ اسی خواب کی سچی تعبیر بن کر ہندوستان کے سرزمین پر عطائے رسول جلوگر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ہندوستان کو اسلامی ہند میں تبدیل فرماتے ہیں۔ کون ہے غریب نواز؟ کون غریب نواز؟ وہ کہ جنہوں نے اپنے نانا جان کا دین پھیلانے کے لیے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ہندوستان کا سفر کیا، وہ غریب نواز۔ کون غریب نواز؟ جنہوں نے مختصر سی مدت میں ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، وہ غریب نواز۔ کون غریب نواز؟ جنہوں نے کم و بیش 20 سال سے زیادہ اپنے مشفق و مہربان پیر و مرشد کی خدمت میں گزارا، وہ غریب نواز۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز کی جنہوں نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا سفر کیا، وہ غریب نواز۔ کون غریب نواز؟ جن کو رسول اللہ نے اپنا دیدار فرما کر ہند جانے کی بشارت عطا فرمائی، وہ غریب نواز۔ کون غریب نواز؟ جنہوں نے اللہ اکبر انا ساگر بلکہ اجمیر شریف کے تمام تالاب اور کنویں کے پانی کو ایک پیالے میں جمع فرما دیا، وہ غریب نواز۔ کون غریب نواز؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا اللہ کا ولی جن کا خلیفہ اعظم ہے، وہ غریب نواز۔ کون غریب نواز؟ جنہوں نے انیس الارواح، کشف الاسرار، کنز الاسرار اور رسالہ آفاق و انفس جیسی عظیم کتابیں لکھ کر امت کے حوالے کی، وہ غریب نواز۔ کون غریب نواز؟ جو سلطان الہند ہے، جو عطائے رسول ہے، جو ہند الولی ہے، جو خواجہ خواجگان ہے، نائب رسول فی الہند ہے، وہ غریب نواز۔ کون غریب نواز؟ جن کی بارگاہ میں سلطان اورنگزیب علیہ الرحمہ اور حضرت جناب وارث پاک علیہ الرحمہ اور امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، امام اہل سنت
امام عشق محبت سیدی سرکار الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیات حاضر ہو کر اکتساب فیض کرے، وہ غریب نواز۔ کون غریب نواز؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، جن کے بارے میں ایک انگریزی مفکر نے فرمایا تھا کہ میں نے ہندوستان بھر کا سفر کیا ہے، ہندوستان بھر میں نے گھوما ہے، لیکن اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر ایک سلطان اور بادشاہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جو رہتا تو زمین کے اندر ہے لیکن حکومت زمین پر رہنے والوں پر کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ غریب نواز۔ کون غریب نواز؟ جس نے کبھی اپنی پوری زندگی میں کسی کی دل آزاری نہ کی، ہمیشہ لوگوں کی دل جوئی کرتے رہے، وہ غریب نواز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ المختصر، ان کی زندگی کے بہت سے عناوین ہیں، بہت سے گوشے ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں۔ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بے شمار خوبیاں ہیں، کمالات ہیں۔ ان کی زندگی کی ایک عظیم خوبی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں خوشی کو داخل فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل ترین جو عمل ہے وہ کسی مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا ہے، کسی مومن کے دل کو خوش کرنا ہے۔ اگر یہ چیز آپ کو دیکھنا ہے، عطا رسول کی زندگی میں آپ کو بدرجہ اتم نظر آئے گی۔ آئیے صرف ایک روایت پیش کر کے اپنی گفتگو کو میں اپنے ختم کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ عطا رسول سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں دلی کے سرزمین سے ایک کسان آتا ہے اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتا ہے، حضور دلی کے سرزمین پر آپ کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رہتے ہیں، ان کا جو غلام اور ان کا جو مرید ہے بادشاہ شمس الدین التمش، اس نے کسانوں پر ٹیکس زیادہ مقرر کر دیا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہماری طاقت میں نہیں ہے، آپ برائے کرم حکم فرما دیں کہ وہ کچھ کم کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سننا تھا کہ سلطان الہند غریب نواز فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا چلو ہم دلی چلتے ہیں۔ آج سے تقریباً 811 سال پہلے اجمیر معلیٰ سے دلی کا سفر طے فرماتے ہیں، سفر کی تکالیف اور صعوبتوں کو برداشت کر کے دلی پہنچتے ہیں۔ جب آپ کے خلیفہ اعظم قطب الدین بختیار کاکی کو آپ کی آمد کی اطلاع اور خبر ہوئی، آپ بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، دست بستہ عرض کرتے، حضور آپ نے آنے کی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ حکم فرما دیتے میں اس کسان کا کام کروا دیتا۔ مسلمانوں اب ذرا توجہ کے ساتھ سلطان الہند غریب نواز کا جواب سنیے۔ ارشاد فرماتے ہیں، قطب الدین یقیناً تم میرے حکم پر عمل کرتے اور اس کسان کا کام کروا دیتے، لیکن قطب الدین اگر میں نہیں آتا دلی کے سرزمین پر تو اس کسان کی دلجوئی کیسے ہوتی، یہ کسان کیسے خوش ہوتا؟ اے قطب الدین سن لو، اس کسان کے دل کو خوش کرنے کے لیے میں نے اجمیر سے دلی کا سفر کیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ عطا رسول ہیں، یہ سلطان الہند ہیں، یہ معین الدین حسن سنجری ہیں، اور یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کے اخلاق ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ منصب، یہ کردار، یہ کیریکٹر ان کے اندر کیسے آیا؟ اس کے کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں۔ سب سے بنیادی وجہ ماں باپ کی تربیت ہے، والدین کی تربیت ہے۔ آپ ان کے والدین کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے ان کے والد محترم حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی تربیت فرمائی تھی، اور ان کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت بی بی مائے نور رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طریقے سے اپنے بیٹی کی پرورش فرمائی تھی، یہ ان کے والدین کی پرورش اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ سلطان الہند غریب نواز بنے ہیں۔ ان کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے، ان کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے کہ وہ عطا رسول بن کر کے چمکے ہیں، معین الدین بن کر کے چمکے ہیں، خواجہ غریب نواز بن کر کے چمکے ہیں۔ یہاں سے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، دنیا کی جتنی بھی مقتدر شخصیات ہیں، عظیم شخصیات
بنیاد ہیں ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی تربیت رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، اتنا جو چمکے ہیں ماں کی تربیت کی بنیاد پر۔ غوث الاعظم دستگیر کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، یہ مقام جو ملا ہے ماں اور باپ کی تربیت کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر، خود خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب آپ بچپن میں مدرسہ جاتے ہیں، استاد نے شروع سے پڑھانا چاہا، آپ نے فرمایا 15 پارے کے بعد مجھے پڑھایا جائے۔ استاد نے پوچھا بیٹا کیوں؟ فرماتے ہیں میری ماں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی، میں نے 15 پارے تو اپنے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، ماں کی تربیت نے انسان کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ آج غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ جو عہدہ ملا ہے، وہ غریب نواز بن کر کے چمکے ہیں۔ اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں، ایک بڑی وجہ یہ بھی ماں باپ کی تربیت ہے۔ بڑے پیار سے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت فرمائی۔ میں تمام سامعین سے اور ناظرین سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ بھی اپنے بچوں کی تربیت قرآن حدیث کی روشنی میں کریں گے، اسلام اور سنت کے دائرے میں کریں گے، آپ کا بیٹا غریب نواز تو نہ بن سکے گا، عبد القادر جیلانی تو نہ بن سکے گا، امام احمد رضا تو نہ بن سکے گا، مصطفیٰ رضا تو نہ بن سکے گا، لیکن واللہ باللہ تاللہ حاشا للہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت فرمائی، جیسے بی بی مائے نور نے فرمائی، جیسے حضرت سید غیاث الدین نے فرمائی، تو آپ کا بیٹا غریب نواز تو نہ بنے گا، لیکن بلا شبہ غلام غریب نواز ضرور بنے گا، سچا پکا غریب نواز، غلام غریب نواز ضرور بنے گا۔ میری گزارش جملہ ناظرین اور سامعین سے یہ ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت فرمائیں، ان کی تعلیم پر توجہ دیں اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی کوشش کریں، اور سب مل کر کے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے برادر محترم محب گرامی علی جناب ہر دل عزیز اور عالمی بلکہ بہت ہی شہرت یافتہ خطیب ذوالنون چشتی صاحب کی قبلہ کے یہ خدمات کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں اور آپ سب کو مل کر دین و سنیت کا کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔